ساتھ یوسفی صاحب کے مزاح میں ایک تیکھی کاٹ بھی ہے. جہاں تک رونمائی کا تعلق ہے تو ہم نے زندگی میں صرف ایک ہی رونمائی میں نہ صرف برضا و رغبت بلکہ بدلی فرحت شرکت کی، مگر وہ غیر کتابی رونمائی تھی، یعنی اصلی اور سچ مچ. ہمارے یہاں شادی بیاہ کی رسمیں خالی ذلت و مصلحت نہیں ہوتی. مثلا رونمائی کو لیجیے، دولہا اس وقت تک اپنے چہرے پر سے چہرے کا عیب پوش نقاب ہٹانے کا رسک نہیں لیتا جب تک کہ رسم نکاح قانوناً مکمل نہ ہو جائے اور دلہن کے گواہ اور وکیل آ کر سب کے سامنے یہ اعلان نہ کر دے کہ دلہن نے قبول کیا. اسی طرح دولہا دلہن ایک دوسرے کو پہل عارضی مصرف کے دوران صرف آئینے میں دیکھتے اور ایک دوسرے کی شکل و صورت کو آئینے کی خرابی اور روشنی کی کمی پر محمول کرتے ہیں. شفیع عقیل صاحب نے جب عذرائے محبت مجھے مجلس صدارت کی دعوت دی تو میں نے عرض کیا کہ مجھے تنقیدی مضمون لکھنا نہیں آتا. ساتھ میں یہ بھی کہا کہ دل کے آپریشن کے بعد ڈاکٹروں نے تقریر اور حالات حاضرہ پر غور کرنے یا تبصرہ کرنے کی پرہیز کی تاکید کی. میری معذرت کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے شفیع عقیل نے فرمایا کہ آپ کی معذوری کے پیش نظر آپ کو زحمت صدارت دی جا رہی ہے، آپ کو قطعاً کچھ نہ کرنا ہوگا نہ کہنا ہوگا، بس ڈائس پر باوقار انداز سے خاموش رہیے گا. عرض کیا کہ حضرت آپ مجھے تقریب اجرا کی صدارت کی دعوت دینے آئے ہیں یا صدر مملکت کا آئینی رول ادا کرنے کے اس سے صدارت کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ بتائے بغیر نہیں رہ سکتا کہ چند روز پیشتر میں نے ایک محفل میں یہ تجویز پیش کی تھی کہ صدر مملکت کو بڑھ بڑھ کے بولنے اور آئے دن کی مداخلت اور محلاتی ریشہ دوانیوں سے باز رکھنے کی صرف ایک ترکیب ہے، اور وہ یہ کہ اسے مرصع صدارتی کرسی کی بجائے قانوناً ڈینٹسٹ چیئر میں دھانس دیا جائے. اس کرسی کی خصوصیت یہ ہے کہ آدمی کو اس میں ایسے پسرواں طریقے سے جکڑ بند کر دیا جاتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ اکڑوں حالت میں لڑکا دیا گیا ہے، یا پھر اسے اتنا منہ کھولنے کو کہا جاتا ہے کہ کوا نظر آنے لگے. میں نے کہیں پڑھا ہے کہ وسط افریقہ میں ایک چھوٹی سی قبائلی ریاست ہے جہاں ہر 7 سال کے بعد اس شخص کو بادشاہ بنایا جاتا ہے جو یہ قدیم شرط بخوشی قبول کر لے کہ 7 سال کی بادشاہت کے بعد اس کا روسٹ بنا کر قبیلے کو نوش جان کرایا اور جشن منایا جائے. مرزا عبدالودود بیگ کا خیال ہے کہ ایشیائی ممالک کے کرپٹ اور ظالم و جابر حکمرانوں کو معذوری کے بعد جلا وطن کر کے وہاں بھیج دیا جائے تاکہ قبیلہ اپنے رسم و رواج کے مطابق قرار واقعی جشن منا سکے. ڈھیر ساری معذرت کے بعد مجھے کہنا پڑا کہ یہ تو طے ہے شفیع عقیل صاحب کہ میں آپ کے فن پر عالمانہ گفتگو نہیں کر سکتا. فرمایا میں اپنا تعارف آپ کرانے کے لیے تیار ہوں. اس کے بعد انہوں نے اپنا تعارف ایسے ہی خوبصورت طریقے سے کرایا جیسے ایک سردار جی نے کرایا تھا. ان کے پڑوس میں ایک حسین خاتون نئی آئی تھی. سردار جی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ خود کو کس طرح متعارف کرائیں. بالآخر ایک ترکیب سوچی. ایک دن وہ گھر کے باہر کھڑی نظر آئی، یہ لپک کر گئے اور چھوٹتے ہی کہنے لگے دیکھیے جی آپ کی بکری میری گلابوں کی کیاری چڑھ گئی. وہ چمک کے بولی میری تو کوئی بکری نہیں ہے. سردار جی بولے جی تو میری کون سی گلابوں کی کیاری ہے. انفوٹینمنٹ کی دنیا کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل انفوٹینمنٹ پاکستان کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو آن کر دیجیے تاکہ آپ کو ہماری اپڈیٹس ملتی رہیں.